سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آن کر دو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ فرقان آیت نمبر 63۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور فرمایا کہ وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور فرمایا کہ رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں پروقار طریقے سے، اطمینان کے ساتھ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب نادان لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ سلام۔ بھائی یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جو نیک لوگ ہیں ان کی 14 صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ نیک لوگ کون سے ہوتے ہیں۔ جو مشرکین انکار کرتے تھے نا کہ کون سا رحمان، جب ان کو کہا جاتا تھا کہ رحمان کو سجدہ کرو، کہتے تھے کون سے رحمان کو سجدہ کریں، ہم تو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا پہلے جواب دے دیا، لیکن آگے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ رحمان وہ ہے جس کے بندوں کی یہ صفات ہے، تو وہ رحمان کیسا ہوگا جس کے بندوں کے اندر یہ صفات ہیں۔ پہلی صفت یہ بیان کی ہے، فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا کہ یہ جو اللہ کے بندے ہیں یہ جب چلتے ہیں تو اطمینان اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ دیکھیں جو اللہ کے بندے نیک لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اکڑ کر تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، اکڑ کر تکبر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر والی چال انتہائی ناپسند ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو مومن لوگ ہیں وہ آرام سے وقصد فی مشی کا، فرمایا کہ اپنی چال کے اندر میانہ روی رکھو۔ ایک جگہ فرمایا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اکڑ کر چلنے سے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ تو پہاڑ سے اوپر آسمان تک پہنچ سکتا ہے۔ اکڑ والی چال اللہ کو پسند نہیں ہے، تو آرام کے ساتھ پروقار طریقے سے چلنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو آپ نا ایسے اپنا سینہ مبارک آگے کی طرف جھکا ہوتا تھا، جیسے کوئی ڈھلان سے اترتا ہے نا، اس طرح نبی علیہ السلام چلتے تھے، اور قدم اٹھا اٹھا کر رکھتے تھے۔ دونوں چیزیں منع ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اکڑ کر چلنا، اور دوسرا بالکل بیماروں کی طرح پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے جو چلتے ہیں وہ بھی منع ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اکڑ والی چال اللہ کو پسند نہیں ہے۔ انتہائی عاجزی کے ساتھ یہ جو لوگ ہوتے ہیں، رحمان کے جو بندے ہیں، وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں؟ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور جب جاہل لوگ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگوں کے ساتھ ان کی بات چیت ہو جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں صاحب سلام، صاحب۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بھائی بات یہ ہے کہ دنیا میں مختلف لوگوں کے ساتھ بندے کا پالا پڑتا ہے، تو جب اللہ والوں کا اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو وہ ان کے ساتھ بحث مباحثے، ان کے ساتھ وہ الجھنا اور یہ کام، لڑائی جھگڑا، نادانوں کے ساتھ نادانی والا کام نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ نا وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ آج کل تو بلکہ گاڑیوں پر لکھا ہوتا ہے کہ ضد نہ کر سیاں سیاب بڑے ضدیاں۔ ہاں جی بھائی تو سیاب بڑے ضدی ہو، ہاں یہ تو جاہلوں والی صفات ہے۔ یہ کس والی صفات ہے؟ جاہلوں والی صفات ہے۔ کہتے ہیں جی وہ پتہ نہیں آج کل تو بڑا وہ چل رہا ہے جی جھکنا، اور یہ وہ ہم تو بڑا وہ کرتے ہیں۔ بھائی یہ ساری جاہلوں والی صفات ہیں۔ جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، وہ نرمی اور محبت کے ساتھ دیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جہالت کا جواب محبت کے ساتھ دیتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر جاوید صاحب ایک ہیں نا، ان نے بڑی پیاری بات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی لوگ آج کل اکثر یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ بھائی میں کسی کی غلط بات برداشت نہیں کرتا، میں کسی کی غلط بات برداشت۔ کہا تو غلط برداشت نہیں کرتا، پھر تو برداشت کیا کرتا ہے؟ صحیح تو برداشت کرنی ہی نہیں پڑتی نا بھائی، برداشت تو وہی ہوتی ہے جو غلط ہو، تو بھائی جو بات ہے ہی صحیح تو اس کو برداشت کرنا کیا برداشت ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو ان کی ایک صفات یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں تو یہ ان کو سلام میں متارکت کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، بس تمہارے ساتھ ہمارا پوری نہیں پڑ سکتی، بھائی سلام بس ٹھیک ہے، جاتے ہیں۔ اور تیسری صفت بیان کی وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، فرمایا اور رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں کہ جن کی راتیں رب کے سامنے سجدے میں گزرتی ہیں اور قیام میں گزرتی ہیں۔ سجدہ ریزی کے اندر، قیام کے اندر ان کی راتیں گزرتی ہیں۔
دیکھیں زمانہ جاہلیت سے لے کر ابھی تک پہلے لوگ کیا کرتے تھے، رات کو محفلیں ہوتی تھی، ناچ گانے ہوتے تھے، آج کل بھی وہی چل رہا ہے، شراب نوشیاں، کلب، ڈانس، یہ ساری چیزیں آج بھی چل رہی ہیں۔ نہیں تو جو رہی صحیح کمی ہے وہ موبائل نے پوری کر دی ہے۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی راتیں ضائع نہیں ہوتی، وہ رات کو رب تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، رکوع اور سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ سب سے افضل نماز کس کی نماز ہے؟ تہجد کی نماز ہے۔ تو راتیں ان کی کیسے گزرتی ہیں؟ مصلی پر گزرتی ہیں۔ اور تیسری بات فرمائی چوتھی بات والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، فرمایا کہ اور وہ لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، ان عذابہا کان غراما، بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، لازم ہونے والا ہے۔ جو نیک لوگ ہیں نا، ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ جہنم سے ہمیشہ ہمیشہ کیا مانگتے ہیں؟ پناہ مانگتے رہتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ بقرہ میں جب دنیا آخرت کی خیر کی طلب کا فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو آگے کیا فرمایا؟ وقنا عذاب النار، اور اللہ ہمیں کس سے بچا؟ جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما۔ تو ان کی ایک صفت یہ بھی ہے انہا سات مستقرا و مقاما، فرمایا کہ یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ، بہت بری رہنے کی جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے، جہنم بہت بری جگہ ہے۔ وہ حدیث شریف میں آتا ہے نا، فرمایا ایک جہنمی جہنم میں 1000 سال تک اللہ کو پکارے گا یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، اللہ کو پکارے گا۔ اللہ تعالیٰ 1000 سال کے بعد فرشتوں کو کہیں گے کہ جاؤ اس کو بلاؤ، کیا مسئلہ ہے اس کو؟ 1000 سال کے بعد، وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ فرشتے جائیں گے، دیکھیں گے وہ ملے گا ہی نہیں، کہے گا یا اللہ پتہ ہی نہیں ہے کدھر ہے، مل ہی نہیں رہا۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ دیکھو ڈھونڈو۔ فرمایا کہ اس کے بعد اس کو ڈھونڈ کے نکالا جائے گا، اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، ہاں بھائی کیا پکار رہے تو؟ یا اللہ بہت بری جگہ ہے رہنے کی، جہنم بہت بری جگہ ہے۔ وہ کہے گا جہنم بہت بری جگہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ ادھر ہی پڑے رہو۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ آپ کی ذات سے یہ امید تو نہیں تھی مجھے کہ آپ مجھے نکال کر دوبارہ جہنم میں ڈالیں گے، ایک بار نکال دیا دوبارہ جہنم میں ڈالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور فرمایا اس کو جنت میں ڈال دو، اب اس کو کیا کر دو۔ لیکن جہنم بہت بری جگہ ہے، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں یہ لوگ، کیا مانگتے ہیں؟ جہنم سے پناہ۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، فرمایا کہ یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف بھی نہیں کرتے، ولم یقتروا اور بخل بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، اس کے درمیان میں ہوتا ہے ان کا گزران۔ نیک لوگوں کی صفت ہے اسراف، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، اسراف سے منع کیا گیا ہے۔ آج دیکھیں نا، آج بہت زیادہ اسراف ہو رہا ہے، شادیوں پر، غمی خوشی پر اور دعوتوں پر، مختلف چیزوں پر بہت زیادہ اسراف ہو رہا ہے۔ ایک ہوتی ہے نا بندے کی اصل ضرورت ہوتی ہے، ایک ضرورت سے بڑھ کر پھر آگے نخرہ آ جاتا ہے، وہ سارا اسراف ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور بعض لوگ یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے، اور یہ مومن لوگ جو اللہ کے بندے ہیں ان کے اندر اسراف نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ بخل ہوتا ہے ان کے اندر۔ بخل اس سے بڑی بیماری ہے، بخل بھی بہت بڑی بیماری ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہ اپنی جائز حاجت بھی بندہ اچھے طریقے سے پوری نہ کر سکے، جائز حاجت بھی بندہ پوری اچھے طریقے سے پوری نہ کر سکے، تو یہ بخل ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ بعض تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو دوسروں پر خرچ نہیں کرتے، یہ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، بات سمجھ، بال بچے بھی ان کے اسی طرح پریشان ہوتے ہیں۔ تو بھائی بخل بھی اللہ کو ناپسند ہے، یہ درمیانہ خرچ کرتے ہیں۔ جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ میانہ روی کرے گا خرچ میں، فرمایا کہ وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو میانہ روی کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آگے کی آیات انشاءاللہ پھر آئندہ درس میں۔